جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ بات ہو رہی تھی کہ ہم سسٹم پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں، تو سسٹم پہ ہاتھ ڈالنے کے کچھ بیرومیٹر ہے نا، کچھ پتہ چلنا چاہیے نا کہ پولیس میں کتنے لوگوں پہ ہاتھ پڑا ہے، اور یہ پولیس کے ذریعے سے کہاں کہاں تک، کون کون سے ہاؤسز تک یہ پورا نظام چلتا ہے، اس کا تو پتہ نہیں چلا کسی کو، تو پھر یہ سسٹم پہ ہاتھ کیسے پڑے گا؟ اس لیے یہ سب چیزیں قوم کے سامنے بھی آنی چاہیے اور ایکشن ہونا چاہیے۔ اس وقت شہر میں گیس کا شدید بحران ہے، اور گیس کا بھی بحران ہے، بجلی کی بھی لوڈ شیڈنگ ہے، پانی بھی دستیاب نہیں ہے۔ آپ سوچیں کہ سردیوں میں اگر پانی کے لیے لوگ احتجاج کر رہے ہیں، نئی کراچی میں لوگوں نے احتجاج کیا ہے، نارتھ کراچی میں بعض سیکٹرز کے اندر شدید بحران ہے، تو سوچ سکتے ہیں کہ یہ آئندہ گرمیوں میں کیا حالات ہونے جا رہے ہیں۔ K4 منصوبہ 20 سے 25% اس پر کام مکمل ہوا ہے اب تک، جبکہ اس کو آلریڈی 1/3 کر دیا تھا، 650 کو 260 کر دیا تھا ملین گیلن پر ڈے، اور پیسے نہیں دیتے، اعلانات کرتے ہیں بڑے بڑے میاں، بڑے میاں صاحب بھی آئے، چھوٹے میاں صاحب بھی آئے، اور انہوں نے کہا ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا۔ بھائی بتائیں نا آپ نے K4 میں کیا کیا؟ آپ نے تو پیسے نہیں دیے اپنی حکومتوں میں، آپ تو کراچی کے کسی پروجیکٹ کو آن نہیں کرتے، آپ تو کراچی کے کسی بڑے پروجیکٹ کو ٹھیک سے مکمل نہیں کرواتے۔ جس گرین لائن کی آپ بات کر رہے تھے وہ بھی آج تک مکمل نہیں ہوئی، جس کا آپ نے K4 کی بات کی وہ 25% ہوا ہے اتنے برسوں میں۔ آپ نے جو ہے وہ موٹر وے کی بات کی، وہ آپ نے اسی کو سپر ہائی وے کو موٹر وے قرار دے دیا۔ تو کوئی ایک چیز بھی نون لیگ نے یا کسی بھی گورنمنٹ نے، کوئی وفاقی حکومت کراچی کو آن نہیں کرتی، بھر بھر کے ووٹ ڈالے لوگوں نے، لیکن اس کے باوجود کوئی آن نہیں کرتا۔ اسی طرح صوبائی حکومتوں کو ہم کیا کہیں کہ کراچی سے مینڈیٹ لینے والی پارٹیوں نے کس طرح کراچی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہے۔ تو پانی کا بحران ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ اس وقت موجود ہے، کے الیکٹرک ایک پورا مافیا بن کر موجود ہے، اور اب دیکھیں میں نے اشتہار دیکھا کہ وہ پتہ نہیں ایوارڈ دیں گے لوگوں کو۔ بھائی آپ کون ہو؟ اپنا کام کرو بھائی، بجلی دے نہیں رہے ہو، بلوں کے بم پھینک رہے ہو، کرپشن لوٹ مار کر رہے ہو، آپ کراچی کے لوگوں کو ایوارڈ نہ دیں کہ الیکٹرک والوں، آپ کراچی کے 50 ارب روپے واپس جو شہریوں کے پیسے ہیں کلو بیگ کے، آپ یہ ڈرامہ نہیں کریں لوگوں کو آنکھیں دھل جھونکنے کا آنکھوں میں، آپ 177 ارب روپے سوئی ساؤدرن گیس کے واپس کر دیں۔ آپ وہ معاہدہ بتائیں جس کے تحت آپ کو آپ کے سہولت کار گیس فراہم کر رہے ہیں، نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، MQM ہو، اور 3.5 سال PTI کی بھی حکومت رہی، اس سب میں جو عیاشی کی ہے وہ کے الیکٹرک مافیا نے کی ہے۔ پیسے ہمارے کھاتے رہے، بغیر ایگریمنٹ کے گیس ملتی رہی، اور ابھی بھی یہی صورتحال جاری ہے۔ تو ایوارڈ نہیں دیجئے، بجلی دیجئے، اور ہمارے پیسے واپس کیجئے جو شہریوں کے 52 ارب روپے کلو بیگ کے بن گئے، اور قومی اداروں کے پیسے واپس کیجئے۔ اور اگر کوئی عدالت اس ملک میں موجود ہے، کوئی قانون موجود ہے، تو ان کا تو لائسنس بھی ضبط ہونا چاہیے، اور ان کے اوپر تو فرد جرم بھی عائد ہونی چاہیے اس مافیا کے اوپر، اور اس کا تو فورینسک آڈٹ ہونا چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ تو سردیوں میں بجلی کے حالات یہ چل رہے ہیں۔ گیس کا بحران یہ ہے کہ اب احتجاج پورے شہر میں شروع ہو گیا ہے۔ ایک طرف انہوں نے ٹیرف میں اضافہ کر دیا، 10 روپے کا لائن ریٹ 400 روپے پہ پہنچا دیا، ہزاروں کے بل آنا شروع ہو گئے۔ دوسری طرف لوڈ شیڈنگ اور ان اناؤنسڈ لوڈ شیڈنگ گیس کی شروع ہو گئی، تو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ جو ریزیڈینشل ایریاز ہیں وہاں بھی شدید بحران ہے، اور جو صنعتیں ہیں وہ بھی رو رہی ہیں۔ 193% آپ اضافہ کر دیں گے، اور اس پر بھی حال یہ ہے کہ پریشر ہی نہیں ہے، چند لوگوں کو اوبلائج کر دیتے ہیں یہ محکمے، اور جو 95% لوگ ہوتے ہیں وہ روتے رہتے ہیں۔ کہاں سے ایکسپورٹ پوری ہوگی آپ بتائیے؟ پہلے ہی ہم جو ہے وہ ہمارے ایکسپورٹ پیچھے کی طرف جانے شروع ہو گئی ہیں ہمارے حالات کی وجہ سے۔ انفراسٹرکچر تباہ ہے، آپ انڈسٹری کو پانی نہیں دو، آپ انڈسٹری کو گیس نہ دو، آپ پاور آپ تک پہنچانے کا جو ہے وہ کوئی پراپر نظام نہ ہو، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ ٹیرف میں بھی اضافہ کر دیں۔ تو اس وقت جو انڈسٹری، ظاہر انڈسٹری کا نقصان، پورے شہر کا نقصان، پورے ملک کا نقصان، پھر امپلائمنٹ جو ہوتی ہے اس پہ اثر پڑتا ہے۔ کہاں جائیں گے یہ لوگ بے روزگار ہو کر؟ تو حکومت تو صرف IMF کے کہنے پر یہ کام کر رہی ہے، لیکن جاگیرداروں پہ ٹیکس نہیں لگا رہی۔ کوئی حکومت اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ جو پورے ملک کی جاگیروں پہ 4 ارب روپے ٹیکس جمع ہوا ہے، وہ تو آرام سے 400 کیا 2000 ارب روپے جمع ہو سکتے ہیں، جتنے بڑے
بڑے جاگیردار اور وڈیرے موجود ہیں جتنی زمینیں ان کے پاس ہیں. اور یہی چینی مافیا ہیں, یہی آٹا مافیا ہیں, انہی کی شوگر ملز ہوتی ہیں, پھر انہی کے پاور پلانٹ ہوتے ہیں, انہی سے ہمارے معاہدے ہوتے ہیں کہ 9000 میگا واٹ کی قیمت ہم ان کو ادا کر رہے ہیں, جو ہم خرچ بھی نہیں کر رہے, جو استعمال بھی نہیں کر رہے. تو یہ سارے مافیاز مل کر جو ہمیں لوٹ رہے ہیں, ان پر ٹیکس نہیں لگا رہے ہیں. تنخواہ دار طبقے پہ ٹیکس لگاؤ, گیس کی قیمت بڑھاؤ, بجلی پوری نہیں دو. تو یہ بدترین حکومتوں کا نظام جو چل رہا ہے, انہوں نے بیڑا غرق کر دیا اس ملک کا. بظاہر بڑے پڑھے لکھے, بظاہر جو ہے نا بہت اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے پوری دنیا کو ہم جو ہے وہ فتح کر لیں گے, لیکن آپ دیکھیں کہ ان کا حال کیا ہے. قوم کو جاہل بنا رہے ہیں, قوم کو بنیادی سہولتوں سے محروم کر رہے ہیں. تو گیس کا یہ بحران حل ہونا چاہیے. میرا سوال ہے یہ کہ یہ جو RLNG کے لیے تو آپ کی پھرتیاں بہت ہوتی ہیں کہ آپ مہنگی گیس خرید کر لوگوں کو پرووائڈ کرنے کی بات کریں, اس کے لیے بھی کنٹینرز نہیں بنا رہے کہ اچھے وقتوں میں آپ گیس لے لیں, سستی پڑے آپ کو, جو طے ہوا تھا کہ اسٹوریج کا انتظام کریں گے. اور دوسری طرف جو گیس کے ذخائر موجود ہیں ان کو انسٹرکشن جاتی ہے. ابھی ناردرن گیس والوں کو انسٹرکشن گئی ہوئی تھی پچھلے سال, ابھی تک وہ برقرار ہوگی کہ آپ پیداوار کم کریں. جب گیس کے کسی کنویں سے پیداوار کم کی جاتی ہے تو اس کا یہ نقصان ہو سکتا ہے کہ اس میں پیداوار ختم بھی ہو سکتی ہے, کمی بھی واقع ہو سکتی ہے, ٹیکنیکل ایشوز اس میں آ جاتے ہیں. تو آپ LNG خریدنے کے لیے تو آپ کے پاس قوم کے پیسے آپ لگائیں, کیونکہ آپ کو کک بیکس ملتے ہیں بہت سارے لوگوں کو, لیکن جو گیس موجود ہے اس کی پیداوار آپ کم کرنے کی بات کرتے ہیں. یہ کیا فراڈ ہے پاکستان کے ساتھ, پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے ساتھ, پاکستان کی صنعتوں کے ساتھ, کیا مذاق ہے یہ. اسی طرح جتنے آئیڈینٹیفائڈ بلاکس ہیں جہاں پر ہمیں ایکسپلوریشن کرنی ہے, وہاں کیوں نہیں کیے جا رہے. یہ 3 سے 5 سال کا ایک سائیکل ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو نئی جگہوں کے اوپر ایکسپلور کرنی ہوتی ہے گیس, وہ نہیں کر رہے. کس کے کہنے پہ نہیں کر رہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کراچی میں حافظ نعیم الرحمان میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ اور صنعتی علاقوں میں بجلی کا بحران ہے کہ الیکٹرک کے آڈٹ ہونے چاہیے, لائسنس کینسل کرنا چاہیے. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.